اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد عزیر ہے اور میرا ٹاپک ٹیکسٹائل میوزیم کے بارے میں ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی لوکیشن اور اس کی کنسٹرکشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ اگر اس کی لوکیشن کی بات کی جائے تو ٹیکسٹائل میوزیم اسلام آباد سے 35 کلومیٹر کے فاصلے پر تحصیل ٹیکسلا میں واقع ہے۔ اس کی تعمیر کا کام 1918 میں شروع ہوا اور 1928 میں ختم ہوا۔ ٹیکسٹائل میوزیم کی بنیاد لارڈ چمپس فال نے بیل ڈالی۔ اگر بات کریں اس میوزیم کی اہمیت اور اس کے اندر موجود اشیاء مینس امپورٹنس آف دس میوزیم اینڈ اٹس آئٹمس، یہ عجائب گھر گندھارا آرٹ کا ایک اہم اور جامع مجموعہ ہے۔ یہاں پر کافی اشیاء پہلی سے 7ویں ہجری تک کی ہیں۔ اب اگر اس کی میں بات کریں کچھ اہم اشیاء کے بارے میں تو وہ درج ذیل بتائی جاتی ہیں: مجسمے اور پتھر، قدیم تحریریں، قدیم سکے، زیورات، کھانا پکانے والے برتن، سونے کی اشیاء، سجاوٹ کی اشیاء، اوزار، ہتھیار اور آرٹ کے مجموعے۔ مجسمے اور پتھر، بہت سارے مجسمے اور پتھر اس عجائب گھر کے مین ہال میں واقع ہیں۔ گوتم بدھا، جو کہ بدھ مت مذہب کا بانی بھی کہا جاتا ہے، اس کا مجسمہ بھی اسی عجائب گھر کی زینت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ آثار قدیمہ سے ملنے والے یونانی اور ہندو دیوتاؤں کے مجموعے بھی اسی عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ قدیم تحریریں اور قدیم سکے مینس اینشینٹ رائٹنگز اینڈ اینشینٹ کوائنس، ایسی تحریریں اور کتابیں جو 3 سے 5ویں ہجری کی ہیں وہ بھی اسی عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ اسی نمائش میں گندھارا کے 3 خاص سرکاری خطوط بھی شامل ہیں، جن میں آرامی، برہمنی اور خدوشی وغیرہ شامل ہیں۔ اب اگر سکوں کی بات کی جائے تو اس میں بہت سارے پرانے سکے جو کہ سونے، تانبے اور چاندی سے مل کے بنے تھے وہ بھی اسی نمائش کا حصہ ہیں۔ ان سکوں کی عمر 4 ہجری سے لے کے 6 ہجری کے درمیان بتائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ خوشان اور ہنس کے زمانے کے بھی سکے موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے جیولری اور کوک ویئرز یعنی زیورات اور کھانا پکانے کی اشیاء کے بارے میں تو انگوٹھی، ہار، بریسلیٹ، بیلٹ وغیرہ بھی اسی عجائب گھر کا حصہ ہیں جو کہ سونے اور چاندی وغیرہ سے مل کے بنی ہوئی تھیں۔ گندھارا کے زمانے میں کھانے کے برتن تانبے اور لوہے سے بنائے جاتے تھے۔ ان برتنوں میں گلاس، پتیلا، چمچ، کپ اور پلیٹیں وغیرہ شامل ہیں۔ گندھارا کے زمانے میں عموماً برتن بنانے کے لیے 3 دھاتوں کا استعمال کیا جاتا تھا: نمبر 1 برونز، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 تانبا۔ برتنوں کی شکل اور خط و خال دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ اس کام میں کتنے ماہر تھے۔ گرومنگ آئٹمز مطلب سنورنے کے اوزار، لکڑی کی کنگھی، تانبے کا شیشہ اور دوسرے سنورنے کی اشیاء اسی عجائب گھر کا حصہ ہیں جو کہ اس علاقے کے کھنڈرات سے دریافت کی گئی تھیں۔ سجانے کی اشیاء مینس ڈیکوریشن پیسز، شیشے جیسی چمکدار اشیاء، کانچ کی بوتلیں، بچوں کے کھلونے، کرسٹل کو تراش کر کے بنائی گئی اشیاء اور ہاتھی کے دانت وغیرہ بھی اسی عجائب گھر میں شامل ہیں جو کہ پرانے قصبوں سے دریافت کیے گئے تھے۔ اب اگر بات کرتے ہیں اوزار یعنی ٹولز کی تو اس عجائب گھر میں بہت سارے آلات اور اوزار بھی شامل کیے گئے ہیں جو کہ صدیوں پرانے ہیں۔ ان اوزاروں میں کسان کے اوزار، طبی اوزار اور سونار وغیرہ کے اوزار شامل ہیں۔ اب اگر ویپنز کی بات کی جائے یعنی اسلحے کی تو پچھلی کچھ صدیوں میں بہت سارے بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ہمراہ اسی شہر میں آئے اور بہت بار اس شہر کا نقشہ بدلا۔ دیگر بادشاہوں کی آمد کی وجہ سے یہاں پر بہت ساری جنگیں لڑی گئیں اور ان کے ہتھیار جن میں تلواریں، تیر، کمان اور نیزہ وغیرہ شامل ہیں اسی عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ آرٹ کے مجموعے یعنی آرٹ کلیکشنز، تقریباً جتنے بھی قدیم اشیاء اس عجائب گھر میں ملی ہیں ان کا اکثریت کا تعلق گندھارا سے ہے، جن کی عمر 1 ہجری سے لے کے 7 ہجری تک کی ہے۔ ایک انگریز 1990 میں کھدائی کے دوران اس کو 1400 مجسمے کے حصے ملے جن کا تعلق گندھارا سے تھا۔ وہ سارے مجسمے کے حصے اسی عجائب گھر کا حصہ ہیں۔ اس عجائب گھر میں بہت ساری چیزیں 600 BC سے لے کے 500 AD تک کی بتائی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس عجائب گھر کی زیادہ تر چیزیں بدھ مت سے تعلق رکھتی ہیں، مگر اس کو ہندوؤں
اور بدھ مت کا ساز و سامان کا گھر بھی کہا جاتا ہے۔